پیارے حبیب اس پر مقدمہ دائر کر دیں گے قیامت کے میدان میں۔ اس نے بغاوت جیسے قنوج اور ہندوستان الگ نہیں، ایسے ہی صحابہ اور حضور الگ نہیں۔ جو صحابہ ہیں وہی حضور کی بات ہے، جو حضور کی بات ہے وہی صحابہ ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ کرام، یہ چاروں ائمہ جو ان کی بات ہے وہی حضور کی بات ہے، ہم ان کو مانتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ حضور کی بات ہے۔ جو حضور کے نہیں بتائے وہ اسے کو اتنے بڑے بڑے اماموں کو نام کر کے سارا دین سے اس کو باہر کر دیا جاتا ہے۔ وہ چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے کہ سارا دین تو لکھا ہے ان چار اماموں نے، جب ان چاروں اماموں کا انکار کرا دیا گیا اب یہ دین لائے کہاں سے، اب پڑھے کہاں سے، عمل کرے کہاں سے؟ اسی کے اپنے پیچھے لے کے وہ چلا جاتا ہے۔ اماموں کی نہیں آؤ ہمارے ساتھ، اب تمہیں بتائیں گے تمہیں کیا کرنا ہے، دین سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ ہیں چالاکیاں۔ ایمان والو جب ہی بچ سکتے ہو جب صحابہ، جب ان علماء سے مدارس سے جڑے رہو گے، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، ایمان کی حفاظتیں ہو رہی ہیں، اور اگر اس سے ہٹے تو سب کچھ ہٹ جائے تب ایمان کو لا کر ڈالنے کیسی کیسی کوشش ہے۔ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ قوالی بنا دی گئی، دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے۔ اترنے والا کوئی چاند اترنے والا ہے؟ 1400 سال پہلے وہ چاند اتر چکا، اب کوئی اترنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ قوالیوں کے دیوانے، انہیں پتہ نہیں مجھ سے کہلوایا کیا جا رہا ہے، اور پیارے حبیب کی نبوت کے بعد دوسرے نبی کے اترنے کا اعلان کرایا جائے گا۔ اترنے والا ہے، اترنے والا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہوگا، وہ جھوم رہے ڈھول پہ تاشے میں جھوم رہے۔ 20 قوالیاں ہیں جو ایمان سے باہر کر دیں، 20 قوالیاں جو بنا بنا کر تال پر، ڈھول پر، ناچ پر ہماری زبان سے کہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہماری گلیوں میں کہا جاتا ہے کل نبی کی میلاد ہوگی تشریف لائیے، کل نبی کی میلاد ہوگی تشریف لائیے۔ کیا مطلب ہوا ہے اس کا؟ میلاد کے معنی پیدائش کے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، یہ بیچارہ عوام کیا جانے ہیں، وہ اس سے کہلوا رہا ہے کل نبی کی میلاد ہے، یعنی کل نبی کی پیدائش ہے۔ نعوذ باللہ۔ سیدھے سادے ایمان والے جن کا علماء سے ربط نہیں ہے، مدارس میں ہو کے بھی گزرے ایمان پوانا۔ اس لیے میرے پیارو اس جڑ کو کبھی مت چھوڑو۔ جب کوئی آ کر سوال کرے کہنا چلو والد صاحب، جب کوئی آ کے کچھ کہے چلو کوئی صاحب، اپنے آپ کو عقل مند نہیں سمجھا۔ اگر اپنے آپ کو عقل مند سمجھا تو گئے۔ یہ موبائل ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، وہ ایک رلانے والا واقعہ سناتے ہیں، آپ رو دیے، اس کے بعد وہ حضور سے لے کر کاٹ کر کے آپ کو باہر لے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ ہمیں کہاں لے گئے۔ ہم تو سمجھتے ہیں صاحب بڑے قابل مولانا ہیں، بڑی بھاری پگڑی ہے، بڑی بھاری گاڑی ہے، بڑی پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں، وہ یہ پتہ ہی نہیں کہ پیاری پیاری کہتے کہتے اس کو باہر 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 اس کو پتہ ہی نہیں۔ 20 کیس آ رہے ہیں، 20 بات بالکل ایمان سے باہر۔ شکیل بن حنیف جگہ جگہ اس کے ماننے والے، بمبئی گیا ایک بہت بڑے عالم کا بچہ، بہت بڑے عالم، کہنے میں دنگ رہ گیا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک دن بیٹھا، میں کچھ تذکرہ امام مہدی کا چل گیا تو میرا بچہ کہنے لگا امام مہدی تو آ گئے۔ میں نے بیٹا کہاں آ گئے؟ کہ وہ شکیل بن حنیف، ان کا تجھے پتہ نہیں وہ مدینے میں آئیں گے کہ مدینے کے معنی شہر کے ہوتے ہیں، شہری میں تو آئیں گے، گاؤں میں تھوڑی آئیں گے۔ یہ دیکھیں آپ جہاں ربط بٹا وہیں سب کچھ۔ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، اس کا نام شکیل ہے،
ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، اس کا نام باپ کا نام حنیف ہے، وہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، یہ بہار میں پیدا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان کی زبان عربی ہوگی، اس کی زبان بہاری ہوگی۔ جو علماء سے ربط رکھے گا وہ ان باتوں کو جانے گا، صاف انکار کر دے گا، جھوٹ کو۔ امام مہدی اپنی مہدیت کا دعویٰ نہیں کریں گے، اللہ والے انہیں پہچانیں گے، اور یہ تو دعویٰ کر رہا ہے میں مہدی ہوں، یہ کہاں سے ہو گیا؟ ایک ایک بات بتائی ہے سارے جہان کے سرکار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں سے الگ مضبوطی سے پکڑو، ان مدارس کو تھامے رہنا، ان علماء کو پکڑے رہنا، جہاں ان سے الگ ہوئے نہیں اور آگے اس کو چکا نہیں، آدمی باہر چاہتا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سب مل کر کے ان مدارس کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ساری دنیا مل کر اس لیے تو مدارس ختم کرنا چاہتی ہے، یہ اڈے ختم ہو جائیں، یہ جو چھاؤنیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں، پھر ہم جہاں چاہیں عوام کو لے کے چلے جائیں، یہ بڑی آسانی سے ہمارے پیچھے پیچھے چلے، اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے کہ نہیں ہرگز نہیں ختم نہیں